سورہ ابراہیم آیت نمبر 13۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ منکرین رسول اور ان کا انبیاء کو ڈرانا۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، لرسولہم، رسولوں کو، انبیاء کو دھمکی دی، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور تم کو نکال دیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب پر۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ دھمکیاں دی گئیں۔ لوط علیہ السلام کو بھی یہی دھمکی دی گئی، اخرجوہم من قریتکم، اپنی بستی سے ہم نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام کو بھی اسی طرح کی دھمکی دی گئی کہ ہم نکال دیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا، تکالیف بھی دیتے رہے، یہاں تک کہ مجبور کر دیا کہ مکہ چھوڑیں، کہتے رہے۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ انبیاء کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو نائبین انبیاء کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا، ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس آیت کا مصداق تو قیامت تک رہیں گے نا، انبیاء کے بعد نائبین انبیاء، اس طرح کی دھمکیاں، اس طرح کی ڈانٹیں پڑتی رہیں گی۔ لنخرجنکم من ارضنا، اپنی زمین سے ہم نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ اصل یہ کہ انبیاء سے دھوکہ ان کو اس لیے ہوا کہ جب تک نبوت نہیں ملی، نبی خاموش رہتا ہے، وہ سمجھتے رہے کہ شاید ہمارے مذہب پر ہیں۔ جب اعلان نبوت ہوا، حق بات سامنے آئی، تو اب کہا کہ شاید پھر گئے، اب واپس آ جائیں۔ یاد رکھو، نبی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک کبھی شرک نہیں کرتا ہوتا، رسومات بدعات نبی سے نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی رہتا ہے، اور اللہ الٹا حفاظت فرماتے ہیں کہ نبی سے ایسا کام نہ ہو۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے آئے، بکریاں چراتے تھے، مکہ میں ایک فنکشن تھا، تشریف لائے کہ میں وہاں جا کے دیکھوں، شراب بھی چلے گی، گانے والی بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے حفاظت کیسے کی، گھر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا، لیٹے، نیند آ گئی، ساری رات سوئے رہے، پروگرام ہو گیا صبح، اللہ نے بچا لیا، وگرنہ کل کہتے کل تک ہمارے ساتھ تو ایسے ایسے پھرتا تھا، اب نبی بن گئے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ بچپن سے حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے چاہا کہ حضور علیہ السلام بھی پتھر اٹھوا لیں، لیکن پھر احساس ہوا کہ پتھر ان کے کندھے پہ رکھیں گے تو بدن تو نازک ہے، زخم نہ ہو جائے، تو میں نے آپ کی چادر نکال کر کندھے پہ رکھی،
چادر نکال کر کندھے پہ رکھی، جیسے حضور فرماتے ہیں کندھے پہ چادر رکھی گئی نا تو میں گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو جبرائیل نے میری چادر ٹھیک کر لی تھی۔ کل کلاں کو کہتا نا کہ کل تک تو ننگا پھرتا تھا، آج نبی بن گیا۔ اللہ نے یوں حفاظ کی۔ سیدہ آمنہ فرمایا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی پیشاب مبارک سے کپڑا خراب نہیں کیا، وقت بوقت ہوتا، مگر نہ کل کوئی کہہ سکتا تھا کل تک تو ہم ان کا پیشاب دھوتے رہے، آج بھی یہ بن گیا جی۔ اللہ نے یوں حفاظ فرمایا۔ اور ویسے اللہ کیوں نہ حفاظ فرماتے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنانا ہوتا ہے اور 2 حصے مٹی جس کی جنت کی ہو، وہ کیوں نہ محفوظ رہے۔ تو نبی شرک پر، بدعات پر، رسومات پر نہیں ہوتا۔ یہ ان کو دھوکہ لگا تھا ان کی خاموشی سے کہ جب تک نبوت نہیں ملی تھی کچھ نہیں کہتے تھے، وہ سمجھتے رہے کہ شاید ہمارے مسلک مذہب پر ہیں، تب وہ کہنے لگے اولا تعودن فی ملتنا، یا ہمارے مسلک مذہب پر آ جاؤ۔ اب یہی دھمکیاں ملتی ہیں کہ مولوی یہ رسومات بدعات کر لے مگر نہ ہم نکال لیں گے اپنے چک سے تجھے۔ کئی چکوک کے واقعات، آخر اس کو سارے رسومات کرنے پڑتے ہیں گندم کے پیچھے یا ہدایہ کے پیچھے۔ ایک چک میں میرا جانا ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ مولوی صاحب مسئلہ آپ نے صحیح کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا سچی سی بات ہے مولانا، جس نے یہ بات کی تھی نا یہ 2 من گندم دیتا ہے مجھے، وہ میری مر جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 من گندم دی ہے تو بس مسجد کا نظام میرے مشورے پر چلے، بدعات رسومات ہونے چاہیے۔ اللہ نے حفاظ فرمائی فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، وحی کی ان کی طرف ربہم، ان کے رب نے۔ یہ انبیاء کو تسلی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ برا سلوک کر رہے ہیں نا، اذیت دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، برباد کریں گے۔ انبیاء کو تسلی ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں صحیح ہو جائے گا ایسا۔ وَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم ضرور تم کو ٹھکانہ دیں گے زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد۔ واقعات ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا فرعون نے، فرعون برباد ہو گیا، اللہ نے عزت عظمت دی، ٹھکانہ دیا، بادشاہت دی، موسیٰ علیہ السلام کو سنبھال۔ حضور علیہ السلام کو ستایا گیا، مکہ سے نکالا گیا، قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، جیل میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، بادشاہت حضور کی آئی، تو اللہ نے وعدہ وفا کیا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، وَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم تم کو ٹھکانہ دیں گے زمین پر، من بعدہم، ان کے بعد۔ یہ مستحقین عظمت شان والے کون بنیں گے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ انبیاء تو ایسے ہوتے ہی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ذرہ ذرہ کے برابر، ذرہ ذرہ چیز پر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد بڑی تیزی سے گھر تشریف لے گئے۔
واپس تشریف لائے تو ایک ڈلی سونے کی ہاتھ میں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رات دیر سے ملی تھی تو مجھے خوف ہوا کہ میری موت پہلے آ گئی تو پھر کیا ہوگا، یہ میری تو نہیں۔ کہ اللہ کا خوف نبیوں پہ غالب رہتا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کے واقعات پڑھنے میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لے جاتے، چڑیوں کو دیکھتے، ٹھنڈا سانس بھرتے، فرماتے کتنا خوش قسمت ہو، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی ہو، کل قیامت کے دن تمہارا حساب نہیں ہوگا، صدیق سے حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، پائی پائی تلے گی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تھے، روتے روتے داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی، فرماتے تھے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، کیا ہوگا؟ جن کو جنت کی خوشخبریں مل چکی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عرض کرتے تھے کہ عمر کوئی مقامات نہیں چاہتا، بس معافی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بس بچ جائے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے اللہ مجھے بھیجیں گے۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، فرمایا مجھے کھٹکا ہے، ڈر ہے کہ میں نہ ہوں۔ خوف بھی ایسا، امید بھی ایسی، تو اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری سے ڈرنا چاہیے۔ ذالک لمن خاف، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وخاف وعید، اور ڈر گیا عذاب سے کہ اللہ کے سامنے جو عذاب آئے گا کیا بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔